اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. قد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ نے، قول التی تجادلک فی زوجہا، قول اس عورت کا جو بحث کر رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کرتی تھی اپنی اللہ کی طرف. واللہ سمیع واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالی سنتا تھا تمہاری گفتگو کو. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے. ما ہن امہاتہم، وہ نہیں ہیں ان کی مائیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ عورتیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ کہتے ہیں منکر بات اور جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ مجادلہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 اور 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا سورۃ الحدید مکمل ہوئی، اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب اور ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان تھا. اور اب اس سورہ مبارکہ میں منافقین پر زجر، ڈانٹ، تخفیف اور منافقین کے حالات کہ وہ کس طرح انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور پہلو تہی کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ الحدید میں
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تھا۔ اب سورہ مجادلہ میں معاشرے کی رسموں کا توڑ اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اور جو غلطیاں ہیں ان کا بیان ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے نور دوڑے گا دن قیامت کے، ان کا بیان تھا۔ دوسرا گروہ منافقین کا کہ جن کے درمیان میں رکاوٹ ڈال کر انہیں دوزخ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور سورہ مجادلہ میں دو گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک کو حزب اللہ، اللہ کا لشکر، اور ایک کو حزب الشیطان، شیطان کا لشکر قرار دیا ہے۔ تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ آج کا جو سبق ہے اور اس صورت کا نام بھی اسی مناسبت سے سورۃ المجادلہ، جس کو بحث و جدال، بحث و تکرار کہا جاتا ہے۔ سورت کا نام بھی اسی عنوان سے ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابیہ عورت ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، خولہ بنت مالک بنت ثعلبہ، وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں، اور وہ آپ کا سر مبارک دھو رہی تھی کہ حضرت خولہ تشریف لائیں اور آ کر اپنا دکھ اور اپنا قصہ بیان کیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ زہار سے مراد کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے اور کہے تم انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا اسی طرح کسی اور ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے، کہے کہ تو میری ماں کے چہرے کی طرح ہے، میرے ماں کے ہاتھ کی طرح وغیرہ، یا کسی اور محرم رشتہ دار کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ تشبیہ دے دے بیوی کو، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اور ابتدائی اسلام میں بھی ایسے ہی تھا، اور اسلام سے پہلے جو عرب کے یہاں مشہور تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی، اور اس کے بعد کوئی صورت نہ ہوتی، جیسے 3 طلاقوں کے بعد کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت خولہ یہی بات اپنے ساتھ پیش آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا دکھ لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ، میرا جو شوہر ہے اوس، میری جوانی ان کے ساتھ گزر گئی، اب میں اس کے بچوں کی ماں ہوں، اور اب جب میں بڑھاپے کے قریب ہوئی ہوں اب اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آگے کہاں جاؤں؟ اب اگر میں کہیں آگے شادی کرتی ہوں تو کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، جوانی تو گزر گئی، اور یہ جو بچیاں ہیں چھوٹی، اب ان کو میں اگر ساتھ لے جاؤں تو میں کہاں سے کماؤں گی، کہاں سے ان کو کھلاؤں گی اور کیسے ان کو پالوں گی، اور اگر میں ان کو ادھر چھوڑ جاؤں تو میں ماں نہ ہوں تو کون بچیوں کا خیال کرے گا؟ تو میں تو بڑی پریشان ہوں، اور اس نے بھی کر تو لیا ہے زہار، پریشان اب وہ بھی ہیں۔ اس لیے اے اللہ کے نبی مہربانی فرمائیں اور کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ طلاق نہ ہو اور میں دوبارہ جو ہے نا اپنے شوہر کے لیے جائز ہو جاؤں۔ اور عموماً ہوتا ہے یوں ہی ہے، ہمارے یہاں بھی آج طلاق دیکھ لیں نا، جوش میں آ کے طلاق دیتے ہوئے تو بڑا شوق ہوتا ہے اور اپنا غصہ اور اپنی بڑاس خوب نکالی جاتی ہے، پھر بعد میں پریشان بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے میرے پاس بھی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی میں نے طلاق دی ہے، اور میں نے اس کے بعد فوراً استغفار بھی پڑھی ہے، اور میں نے گلاس پانی کا لے کے کلی بھی کر دی اور تھو بھی کر دی ہے۔ میں کہا پتہ تھکنا رہا ہوں، کام نہیں چلنا، تھکنا پراٹھا نہیں پکنے، یہ تھو پہلے سوچنا تھا نا، بعد میں تھو کرنے سے تو نہیں طلاق واپس آتی۔ تو حضرت خولہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی اپنا دکھ لے کر گئی۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت کوئی نیا قانون تو نازل ہوا نہیں تھا، تو یہی نظام چل رہا تھا کہ جس نے زہار کر لیا بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے خیال میں تو اب کوئی نیا حکم چونکہ آیا نہیں ہے، تو پہلے تو یہی دستور چل رہا ہے کہ اب تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اولا لگی منتیں کرنی، یا رسول اللہ کوئی گنجائش نکالو، کوئی مہربانی فرماؤ، اب میں کیا کروں؟ آپ یہی فرماتے کہ نہیں، اسی کو اللہ نے مجادلہ فرمایا، بحث و تکرار اور نہیں تھا کہ وہ منتیں بار بار کر رہی تھی، اور کوئی جھگڑا نہیں کر رہی تھی، بار بار منتیں کر رہی تھی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانگنے والا فقیر آ جائے نا تو کہتے یار اللہ کے نام پہ بنا، کہتے نہیں یار معاف کر، وہ کہتے نہیں یار دے یار معاف کر، او یار جی خیر ہے جی دے دو، وہ بار بار کہنے بنا کر یار تو نے تو جھگڑا ہی ڈال دی ہے، حالانکہ وہ جھگڑا نہیں کر رہا ہوتا، وہ منت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس بار بار کی منت کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جھگڑا۔ تو اسی بار بار کی درخواست میں اللہ تعالیٰ بھی مجادلہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی نا بی بی، یعنی بار بار وہ درخواست کر رہی تھی یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ، کوئی گنجائش نکالو، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتی اور یہ بات میرے لیے مشکل ہے۔ جب دیکھا کہ یہاں سے بات بننے والی نہیں تو حضرت خولا نے کہا اچھا پھر رب کے سامنے فریاد کر دی، اور پھر ایسی فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً حکم نازل ہو گیا اور سورہ مجادلہ اللہ نے نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو عرب کے اندر ان کی جو رسمیں تھیں ان میں سے ایک یہ رسم بھی تھی کہ وہ زہار کرتے تھے، بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ اس سے پہلے ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں، پہلے ایک دفعہ وہ دیکھ لیں پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ نکالیں گے صفحہ نمبر 377، 377 21واں پارہ، سورۃ الاحزاب، صفحہ نمبر 377، 377 سورۃ الاحزاب 21واں پارہ، آیت نمبر 3 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 4 شروع ہو رہی ہے۔ جن کا قرآن مجید 16 لائن والا نہیں اور 7 والوں سے دیکھ لیں تاکہ دیر نہ لگے۔ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے 2 دل اس کے پیٹ میں۔ ہر انسان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دل بنایا ہے، کسی کے اللہ نے 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ نے نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ بیوی سے اگر زہار کر لو، جیسے کسی کے پیٹ میں دل 2 نہیں ہے، ایسے ہی بیوی ماں بھی نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ آدمی کسی کو متبنہ بنا لے، منہ بولا بیٹ، 7 والوں سے دیکھ ایت تو ختم ہونے والی ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور واپس آ جائیں گے، اور وہ اسی راہ کی طرف دکھانے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دل میں واپس آ جائیں گے، کسی شخص کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا، اور اگر بیوی کو ماں کہہ دے تو اللہ نے اس کو ماں بھی نہیں بنایا۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی۔ اب اس سبق کی طرف آئیے۔ یہی بات کہی حضرت خولا کے شوہر نے اوس نے اپنی بیوی کو، اور اس نے کہا بھی تم انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اور خولا یہی قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار کہنے کے باوجود بھی یہی فرمایا کہ اب اس میں گنجائش نہیں ہے، تو حضرت خولا نے اللہ کے سامنے فریادیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ، یقیناً یہ قد جو ہے یہ تحقیق کے معنی میں اور قسم کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد، قسم ہے، اللہ کو اپنی عزت کی قسم، اللہ کو اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی قسم، اللہ کو اپنے سمیع ہونے کی قسم، قد قسم ہے، قسمیہ معنی، یقیناً سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے،
قول التی تجادلک فی زوجہا، بات اس بی بی کی جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ نے اس بی بی کی باتوں کو سن لیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے اللہ کے سننے پر قربان جاؤں، میں اللہ کے سننے پر حیران ہوں کہ اللہ کیسا سنتا ہے۔ خولہ آئی، نبی سے بات کی اور پھر اللہ سے کیا بات کی، میں پاس تھی، میں نہ سن سکی لیکن اللہ نے عرشوں پہ سن لیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ عجیب اللہ کا سننا ہے، میں ادھر ہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ خولہ نے رب سے کیا باتیں کی ہیں، لیکن اللہ نے سن لی، وہاں سن لی عرشوں پہ۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ دل کے خیالات کو بھی سننے والا ہے، وہ دل کی تمناؤں کو بھی پوچھ کر اور جواب دینے والا ہے۔ قد سمع، اور یہاں سمع سننا جو ہے یہ اجابت کے معنی میں، اللہ فرماتے ہیں صرف سن ہی نہیں لیا، میں نے اپنے اس بندی کی فریادوں کو قبول بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ قول التی تجادلک فی زوجہا، میں نے اس کی باتوں کو سن لیا جو تجادلک آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، یعنی آپ سے بحث کر رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، بار بار التجائیں کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے زوج کے بارے میں التجائیں کر رہی تھی۔ جب آپ سے بار بار التجائیں کرتی رہی، پھر کیا ہوا؟ وتشتکی الی اللہ، اور جب آپ کی طرف سے بات بنتی دکھائی نہ دی پھر اللہ کے سامنے شکایت کرنی شروع کر دی، پھر اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، پھر رب کے سامنے فریادیں کرنا شروع کر دی، اور ایسی فریادیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور ایک شاعر نے حضرت خولہ کی فریادوں کو یوں بیان کیا، خولہ نے کہا تھا یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لكل ما يتوقع یا من یرجى للشدائد كلها یا من الیہ المشتکى والمفزع ما لی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع ما لی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ کہا یا اللہ، اے اللہ، دنیا کے درباروں میں بندہ جائے، دنیا والوں کے پاس جائے، جب تک دل کی بات کھول کر بیان نہ کرے تب تک ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اے اللہ، تو ضمیر کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو دل کے وسواس کو بھی جانتا ہے، تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، تیرے سامنے بندہ بات بیان نہ کرے تو پھر بھی سمجھ جاتا ہے۔ اے اللہ، تو دل کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ مالی سوا فقری الیک، ہاں اس سے پہلے کہا اے اللہ تیرا دربار تو وہ دربار ہے، دنیا کے راندہ درگاہ، دنیا کے دھتکارے ہوئے، ہر طرف سے دھکے کھانے والے، ہر طرف سے مایوس ہونے والے، ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کر آنے والے، میرے مولا جب تیرے دربار پہ آتے ہیں تو ان کو سہارا اور آسرا مل جایا کرتا ہے۔ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع، فقیر دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، روپیہ پیسہ لے کے جاتا ہے، یہ فقیرنی تیرے در پہ آئی ہے، تیرے نبی نے واپس کیا ہے، اب تیرے دربار پہ آئی ہے، اب یا اللہ تیرے دروازے کے علاوہ اور دروازہ رہا کوئی نہیں ہے دنیا میں، سب سے بڑا دروازہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہاں سے روتی ہوئی آئی ہوں، اے اللہ تیرا دروازہ ہے، فَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، اگر میں اس دروازے سے بھی خالی لوٹا دی گئی پھر تو بتانا پھر کس دروازے پہ جا کے صدا لگاؤں، پھر کس دروازے سے جا کے صدا لگاؤں، پھر کس سے مانگوں، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، میرا اگر تو نہیں ہے تو کون ہے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے اللہ۔ رب نے فرمایا قد سمع اللہ، مجھے قسم ہے میں نے اپنی بندی کی دعاؤں کو سن لیا ہے، جیسے فریادیں کر رہی تھی نا میں نے سن لیا۔ وتشتکی الی اللہ، جو اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی نا، وہ اللہ کی طرف باتیں کر رہی تھی نا، میں اللہ سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا، وہ جو آپ سے کہہ رہی تھی اور آپ جواب دے رہے تھے اللہ وہ بھی سن رہا تھا، پھر جب وہ الگ ہو کے رب سے باتیں کر رہی تھی اللہ وہ بھی سن رہا تھا۔ یا اللہ اتنی باتیں تو سن رہا تھا، کہاں؟ ان اللہ سمیع بصیر، میں اللہ ہوں ہی سمیع، میں ہوں ہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ بعض لوگ نادانی میں، بے وقوفی میں، جاہلوں کی باتوں میں آ کر کہہ دیتے ہیں او جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، ان اللہ سمیع، اللہ تو سننے والا ہے، تم پکارتے نہیں ہو اللہ کو۔
اللہ تو سننے والا ہے. ان اللہ سمیع، اللہ سمیع کا معنی سننے والا. اللہ تو سننے والا ہے. پکار کر کے تو دیکھو نا، اس کے سامنے آنسو بہا کر کے تو دیکھو نا، فریادیں کر کے تو دیکھو نا. بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر لے کر جا رہے. ایک بری آگے سے آواز دیتی ہے، عمر میری بات سنو. عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نے پکڑ کے بٹھا لیا اور کہتی عمر وہ وقت یاد ہے تجھے جب تجھے عمیر کہا جاتا تھا. یہ عمر کی تصویر ہے. عمیر بچوں کو میں چھوٹا سا کہتا ہوں، میرے چھوٹا عمر، چھوٹے سے، یہ تصویر ہے. ایک تو چھوٹا تھا تو یہ کہا جاتا تھا، پھر تجھے عمر بن خطاب کہا جانے لگا، آج تجھے امیر المومنین کہا جا رہا ہے. دھیان ہے تجھے؟ یاد ہے پچھلی باتیں؟ یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. کا دھیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے تجھے خلافت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ رحم کرنا. آگے لمبی چوڑی نصیحتیں کرتی رہی. اب لشکر جا رہا ہے، بڑھیا نے بٹھا لیا، لمبی نصیحتیں کر رہی ہے. عمر بن خطاب بالکل بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں. ساتھی تنگ بھی ہو رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بڑھیا کون ہے جس کو اتنا نہیں پتا کہ ابھی تو کم از کم یہ نصیحت کا وقت ہے اور جناب لگی ہے نصیحتیں کرنی. تو جب آپ فارغ ہوئیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑھیا کون تھی جس نے اتنا ٹائم ضائع کیا اور جس کو اتنا احساس بھی نہیں تھا کہ ابھی جناب پورا لشکر انتظار کر رہا ہے، اور آپ بھی اس کو کہہ دیتے نا کہ بعد میں کبھی آپ کی باتیں سنوں گا، ابھی وقت نہیں ہے. تو عمر نے فرمایا تم جانتے ہو اس بڑھیا کو؟ یہ بڑھیا ہے کون؟ کہا جی ہم تو نہیں جانتے. فرمایا یہ وہ بڑھیا ہے جس کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے اس کی باتوں کو سنا ہے. ارے جس کی باتوں کو اللہ قسم کھا کے کہے کہ میں نے سنا ہے. عمر کون ہوتا ہے کہ کہے میں نہیں سنتا اور بعد میں سنوں گا؟ اللہ کی قسم اگر فجر سے لے کر مجھے رات تک بٹھائے رکھتی، میں فرض نماز کے علاوہ اس کی نہ اٹھتا اور اس کی باتیں بیٹھ کے سنتا رہتا. یہ وہ ہے جس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں سن رہا تھا. یہ خولا ہے اس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. عمر کیوں نہ سنتا؟ ان اللہ سمیع بصیر. اب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو اظہار کرتا ہے یہ بات غلط ہے، لیکن قانون بدل رہے ہیں کہ طلاق اس طرح نہیں ہوتی. فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. میں نے عرض کیا 3 خرابیاں سورۃ احزاب میں آپ نے دیکھی. کسی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں، کسی انسان کی بیوی اس کی ماں نہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور جو بیوی کو ماں کہہ دے یہ منکر بات ہے، غلط بات ہے. وزورا جھوٹی اور بے بنیاد بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے. اس سے پہلے جو غلطیاں ہو گئیں وہ اللہ معاف فرمائے گا. اس کا کفارہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل والے سبق کے اندر آ جائے گا. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ کی فریادوں کو سنا اور سننے کے بعد وہ قانون بدلا اور اس زہار کا کفارہ نازل کیا. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے. اور کفارہ نازل کر کے بتایا کہ آئندہ آج کے بعد اگر کوئی شوہر ایسی غلط بات اپنی بیوی سے کہہ دے تو طلاق نہیں ہوگی. یہ کفارہ ادا کرے اور کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ آپس میں جائز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے قول اس عورت کا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ کی طرف. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ وہ سن رہا تھا تمہاری بحث کو، تمہاری گفتگو کو. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے.
الذین وہ لوگ یظاہرون منکم من نسائہم وہ لوگ جو ظہار کر لیں تم میں سے اپنی عورتوں سے ما ہن امہاتہم وہ عورتیں نہیں ہیں ان کی مائیں ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم ان کی مائیں تو صرف وہی عورتیں ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا اور بے شک وہ منکر بات کہتے ہیں اور جھوٹ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے